آج کل پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور خطرہ وہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر افغانستان والی سائڈ کے اوپر ہے۔ طالبان ٹیک اوور ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ گر رہا ہے اور طالبان اس کے اوپر قابض ہو رہے ہیں، اور جتنی افراتفری اور جتنا کیوس وہاں بڑھ رہا ہے پاکستان کے لیے اتنی پریشانی کے دن بڑھ رہے ہیں۔ صرف پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہماری سیکورٹی سچویشن کیا ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی واشنگٹن کی طرف سے پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ پاکستان نے 20 سال، ہم کہتے ہیں دنیا ساری کو بتاتے ہیں کہ کتنے 100 ارب ڈالر پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو 80,000 جانیں ہیں جو پاکستان نے قربان کی، کیا دنیا کی ساری یہ نیٹو فورسز جمع بھی کر لیں تو کیا کہیں قریب بھی کوئی ہے؟ پاکستانی فوج، پاکستانی پولیس، پاکستانی سویلین، جتنی جانوں کی قربانی ہم دے چکے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، جہاں 47 کے بعد کہیں پاکستانی فوج کو ہم نے نہیں تھا بھیجا، وہاں 2 لاکھ فوج 9/11 کے بعد سے موجود ہے۔ کیوں یہ صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کے فارن پالیسی گولز تھے، آپ ان کو اچیو کرنے آئے، نیٹو فورسز ساری آپ نے وہاں لگائیں، 1.5 لاکھ فوج لگائی، آپ سے 20 سال میں سنبھالا نہیں گیا۔ اب ساری ذمہ داری پاکستان کے کندھوں پہ ڈال دیں، تورا بورا پہ بامبنگ آپ نے کی، بندے سارے نکل کے پاکستانی سرحد پار کر کے ادھر آ گئے، تو آپریشنز آپ کی اسی طرح کی ہیں، تو اس کی سزا پاکستان کو نہیں مل سکتی۔ لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی، اس کے اندر سیریس فلاز نظر آتے ہیں۔ خارجہ امور کا ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے کہ یو اسٹے انگیجڈ، آپ ان کو انگیج رکھتے ہیں، کوئی ایسی انہونی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور پبلک پوسچرنگ ایسی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو امبیرس کر سکیں آپ۔ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم فون کال کے انتظار میں ہیں۔ کمپلین ان کا پوری دنیا میں ہیڈ لائن فائنینشل ٹائم نے چھاپی کہ پاکستانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کمپلین کر رہے ہیں کہ امریکی صدر پاکستانی وزیر اعظم کو فون نہیں کر رہے، تو کمپلین کر کے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل ریزن ہے، کبھی کوئی اور ایشو ہے تو فون نہیں کر رہے، وی ہیو آپشنز، اینڈ میں جا کے انہوں نے کہا وی ہیو آپشنز۔ فون کے لیے آپ کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ فون کیوں نہیں آ رہا؟ 20 سال سے جن کے ہم اتحادی بن کے فرنٹ لائن الائے، میجر نان نیٹو الائے اور کیا کچھ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کمپلین کر رہے ہیں۔ دوسرا بیان ہمارے منیر اکرم صاحب کا آیا، انہوں نے کہا کہ یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے افغانستان کے اوپر، اور بڑا ریگریٹفلی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس میں نہیں بلایا۔ دوسرا شوق تھا میرے لیے کہ پاکستان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس ایشو کے اوپر، نیکسٹ ڈور ہم نیبر ہیں، 30-40 لاکھ افغان آج بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ امریکہ جو کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے خفا ہے، وہ پاکستان سے کہہ رہا ہے، اور اس اجلاس میں پاکستان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ وجہ معلوم نہیں، لیکن یہاں پہ بھی سفارتکاری کے اوپر سوال ہے۔ پھر تیسرا شاہ محمود صاحب کا بیان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں دنیا ہماری اہمیت کو سمجھے۔ اہمیت کو درخواست کر کے کوئی نہیں سمجھتا، آپ کو اسرٹ کرنا پڑتا ہے اپنا رول، تھرو یور فرینڈز، تھرو یور الائز، آپ اپنا رول بتاتے ہیں، باور کراتے ہیں دنیا کو، درخواست پیش کر کے کوئی نہیں آپ کا رول جانتا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ میرے لیے کہ یہ تینوں بیانات جو ہیں کہیں نہ کہیں ایسا فلا ضرور موجود ہے، کمی ضرور کہیں رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیانات آپ کو پبلک ڈومین میں سننے میں ملے۔ بند دروازوں کے پیچھے ایسی باتیں ہوتی ہیں، باہر نکل کے جو بیانیہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے رول کو سراہتے ہیں، پاکستان کی بڑی قربانی ہے۔ کبھی کوئی آ کے نہیں کہے گا کہ وہ پبلک میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دے جہاں آپ کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی، مجھے لگا کہ یہ بڑی خبر ہے جس کو پروگرام میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس ایریا کے اوپر پرائم منسٹر کو شاید نوٹس لینا چاہیے کہ وہ خود بیٹھیں، اجلاس کی صدارت کریں اور بار بار کریں، ایک دن نہیں روز کریں، اور اپوزیشن والے قومی اسمبلی میں جا کے ڈیمانڈ کریں کہ اس ایشو کے اوپر بحث کی جائے۔ دنیا کے تمام ایشوز ہمارے لیے ایجنڈے میں سر فہرست ہیں، سوائے اس ایشو کے ہمارے پارلیمان کے اندر اس ایشو کے اوپر سب سے کم صرف وقت ہوا ہوگا کہ پاکستان کی سیکورٹی کو کتنے بڑے خطرات اس وقت افغان سرحد والی سائڈ سے درپیش ہیں۔